الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين نادي عليا مظهر العجائب والغرائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعصمتك يا الله بنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي أدركني لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا نور الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله آکھی سوہنے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہوئے آکھی سوہنے نوائے نی جے تیرا گزر ہوئے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہوئے دم دم نال
ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا دم دم نال ذکر کراں میں تیریاں شاناں دا تیرے نام توار دیاں جنی میری عمر ہووے تیرے نام توار دیاں جنی میری عمر ہووے سبحان اللہ دیوانیوں بیٹھے رہو محفل نوں سجا کے تے دیوانیوں بیٹھے رہو محفل نوں سجا کے تے شاید میرے آقا دا ایتھوں وی گزر ہووے آکھی سوہنے نوائے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے او کیسیاں گھڑیاں سن مہمان سا سونے دے او کیسیاں گھڑیاں سن مہمان سا سونے دے دل پھر بھی کردا اے طیبہ دا سفر ہووے دل پھر بھی کردا اے طیبہ دا سفر ہووے سبحان اللہ جی جیوندا چا رکھنا تو رایا مدینے دیا جے جیون دا چا رکھنا رایا مدینے دیا سوہنے دے دوارے تے مر جاویں جے مر ہووے سونے دے دوارے تے مر جاویں جے مر ہووے سبحان اللہ کیوں فکر کرے یارا ماں ساوی اگرے دا کیوں فکر کرے یارا ماں ساوی اگرے دا
انہوں ستے خیرانے جیندہ سائیں مگر ہووے آکھیں سوہنے نو ہوائے نی جے تیرا گزر ہووے اے دل وچ نیازی دے ایک آس چروکنی اے دل وچ نیازی دے ایک آس چروکنی سوہنے دے شہر اندر میری بھی قبر ہووے سوہنے دے شہر اندر میری بھی قبر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردہ جے آقا تیری نظر ہووے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خلق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دے جمعۃ المبارک دا موضوع عظمت والدین یہ رکھیا گیا ہے۔ اج دے دور دی سب تو بڑی یہ ضرورت ہے اور سب تو زیادہ اس چیز کی اہمیت ہے اور سب تو زیادہ جس چیز کی کمی ہے وہ ہے اولاد دا اپنے والدین دے نال حسن سلوک نہ کرنا، اپنے ماں باپ نو ناراض کرنا، انہاں دی گل نہ سننا، اگر وہ بلان انہاں دے بلان دا جواب نہ دینا، اور اپنے والدین نو کوئی اہمیت نہ دینا، اور جس کا پھر یہ نتیجہ ہے کہ والدین ناراض ہو جاندے نے، اور جدوں والدین ناراض ہو جان اللہ تعالیٰ پہلے ناراض ہو جاندہ ہے، کیونکہ خلق کائنات دے محبوب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین دی اللہ تعالیٰ دی رضا والدین دی رضا وچ ہے، اور اللہ تعالیٰ دی ناراضگی والدین دی ناراضگی وچ ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کسی نے معلوم کرنا ہوئے کہ میرے ماں باپ اور اللہ تعالیٰ دا میرے نال کیسا تعلق ہے، کیا اللہ تعالیٰ میرے تے خوش ہے یا اللہ تعالیٰ میرے تے ناراض ہے، تو او اے ویکھ لوے کہ اگر اس دے والدین اندے تے خوش نے تو پھر اللہ بھی اندے تے خوش ہے، اور اگر والدین ناراض نے تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے۔ اور جس وقت اولاد پھر اپنے ماں باپ نو اہمیت نہ دے، انہاں دی گل نہ سنے، انہاں دے آکھے نہ لگے، انہاں نال پیار نہ کرے، انہاں دا ادب نہ کرے، انہاں دا احترام نہ کرے، تو والدین پھر مجبور ہو کے خاموش ہو جاندے نے۔ والدین ایسی اللہ تعالیٰ دی نعمت نے کہ اللہ تعالیٰ تو بعد اگر کسی دا مقام ہے تو وہ
والدین نے، ماں باپ نے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ تمام جہاناں دے پالن والا ہے، سب دا رب اللہ تعالیٰ ہے، سب نو رزق خلق کائنات عطا فرماندا ہے۔ اور جس وقت خلق کائنات نے ماں باپ دا ذکر فرمایا تو فرمایا رب یعنی، میرے پالن والے، جس طرح رب پالدا ہے اس طرح والدین بھی اپنی اولاد نو پال دینے۔ اور خلق کائنات نے جو لفظ اپنے واسطے استعمال فرمایا ہے وہی لفظ والدین دے واسطے استعمال فرمایا ہے، تو معلوم اس لفظ تو ہوتا ہے کہ والدین دی کتنی اہمیت ہے۔ اور خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیتا ہے کہ عبادت کرو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی، اور اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرو۔ دو امر نے، دو حکم نے، اور اصول اے ہوندہ ہے، قاعدہ اے ہوندہ ہے کہ اگر دو حکم اکٹھے نازل ہون تو دونوں دا مننا ضروری ہوندہ ہے، دونوں تے عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر ایک تے عمل کرے اور دوسرے تے نہ کرے تو پہلے تے عمل کیتا بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ جس طرح کہ خلق کائنات نے فرمایا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو جو بندہ نماز نو قائم کرے زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس دی زکوٰۃ ادا نہ کرنا اس دے نماز ادا نہ کرن نو، نماز ادا کرن نو نہ مقبول کر دے گا، کہ نمازاں پڑھتا رہے زکوٰۃ نہ دے تو اس دیا نمازاں بھی قبول نہیں ہون گیاں، کیونکہ تو ایک حکم مان لے اور دوسرے دا انکار کر دیتا ہے۔ اس طرح خلق کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت کرنی ہے فقط اللہ تعالیٰ دی، اور ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ اس واسطے اگر اسی اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنے ہاں، اللہ تعالیٰ نو پوجنے ہاں، اس دے سامنے سجدہ کرنے ہاں، اس نو جھکنے ہاں، تو پھر سانو چاہیے ہے کہ اسی اپنے ماں باپ دے نال بھی حسن سلوک کریے، انہاں دے نال پیار کریے، انہاں دے نال محبت دے نال پیش آئیے، انہاں دا ادب کریے، انہاں دا احترام کریے، انہاں دی گل نو سنیے، او جڑی نصیحت کرن اس تے عمل کریے۔ اور خلق کائنات نے والدین دے نال حسن سلوک کرن دے واسطے ایمان دی شرط نہیں رکھی، نیک ہون دی شرط نہیں رکھی، کہ اگر تیرے ماں باپ نیک نے تو پھر اطاعت اور فرما برداری کر، حسن سلوک کر، اور اگر گناہ گار نے تو نہ کر، ایسا نہیں فرمایا۔ اس طرح خلق کائنات نے ایمان تے کفر دا فرق نہیں رکھیا، کہ اگر والدین ایمان والے نے تو نہ دی فرما برداری کر، اور اگر ایمان والے نہیں نے تو نہ کر، اے نہیں فرمایا، بلکہ فقط خلق کائنات نے فرمایا کہ او تیرے ماں باپ نے۔ ایمان، اسلام، گناہگار ہونا، نیک ہونا، اچھا ہونا، برا ہونا، اے بعد دیاں چیزاں نے، سب تو پہلی چیز ہے کہ تو انہاں دی اولاد ہیں، او تیرے ماں باپ نے، اور تیرا حق بنتا ہے تو انہاں نال حسن سلوک کر۔ اور خلق کائنات نے اس حد تک ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، خلق کائنات نے وصیت فرمائی ہے کہ اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرو، اور اگر والدین تیرے مشرک ہون، کافر ہون، اللہ تعالیٰ نو نہ مندے ہون، تو فرمایا کہ انہاں دے آکھے لگ کے شرک نہیں کرنا، ماں باپ دے آکھے لگ کے شرک نہیں کرنا، اپنے ایمان نو ضائع نہیں کرنا، لیکن حسن سلوک پھر بھی کردیاں رہنا ہے۔ تو چاہے جائے کہ اگر کسی دے ماں باپ گناہگار ہون یا اچھے، اتنے زیادہ اچھے اعمال والے نہ نظر آندے ہون، حقیقت تو اللہ تعالیٰ واقف ہے، تو
تو پھر بھی اولاد نو چاہیے کہ وہ انہاں دے اعمال نو نہ ویکھے، انہاں دے کردار نو نہ ویکھے، انہاں دے نال جو تیرا رشتہ ہے اس نو ویکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی والدہ محترمہ نے ایمان نہیں لایا سی۔ جو ایمان نہ لاوے وہ بے ادبی بھی کرتا ہے، گستاخی بھی کرتا ہے، اور ایسے الفاظ بھی استعمال کرتا ہے جو نہیں استعمال کرنے والے۔ آپ آقا علیہ السلام دے دیوانے سن، آقا علیہ السلام دے نال محبت کرنے والے، ہمیشہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر رہن والے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مشہور و معروف صحابی رسول نے، اور بہت ساری احادیث مبارکہ دے آپ راوی نے، کثرت دے نال آپ نے آقا علیہ السلام تو حدیث مبارکہ روایت فرمائیاں نے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام نے آپ دے واسطے علم دی دعا فرمائی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تواڈے کولوں جو فرمان سننا مینوں یاد نہیں رہندے، بعد بھول جاندے نے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دامن بچھا۔ میں اپنا دامن بچھایا، آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ اپنے دامن نو، اپنے کپڑے نو سمیٹ لے اور جا، جو سنے گا تینوں یاد رہے گا۔ خلق کائنات دے حبیب نے علم دی دولت عطا فرما دیتی۔ تو جس وقت واپس گھر جاندے نے، ماں مشرکہ ہے، ماں کافرہ ہے، نافرمان ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، ان دے نال پیار بھی کردے نے، ان دی خدمت بھی کردے نے، اس دا احترام بھی کردے نے، جو اس دیا ضرورتاں نے وہ بھی پوریاں کردے نے، لیکن ماں پھر بھی اپنے کفر تو بعد نہیں آندی، بے ادبی اور گستاخی کرم تو بعد نہیں آندی۔ جس وقت ماں گستاخی کردی ہے، بے ادبی کردی ہے، تو آپ دا دل دکھدا ہے، کیونکہ جس دے دل وچ اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت آ جائے، پھر اگر کوئی اس نو نکالنا چاہے تو نکال نہیں سکتا۔ اور ایمان دا یہ تقاضا ہے کہ تسی اللہ اور اللہ دے رسول دے نال اتنی محبت کرو کہ کائنات دیاں ساریاں محبتاں مغلوب ہو جان اور یہ محبت غالب آ جائے۔ ہر چیز تو زیادہ محبوب جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نہیں ہوئے گی تب تک انسان مومن ہی نہیں بن سکتا۔ تو ماں جس وقت گستاخی کرتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان نے، بہت گزارا کیتا، لیکن بالآخر مجبور ہو کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے نے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بڑا مجبور ہاں، میں تہاڈی بارگاہ وچ فریاد لے کے آیا، میری داد رسی فرماؤ، میں مشکل ویچا، میرے واسطے آسانی پیدا فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے؟ عرض کرتے ہیں سنیا، میری ماں اس نے ایمان نہیں لاندا، مسلمان نہیں ہے، کافرہ ہے، مشرکہ ہے، میں ان دے نال حسن سلوک کرنا تہاڈا حکم ہے، اللہ تعالیٰ دا حکم ہے، انہاں دے نال پیار کرو، ان دی خدمت کرو، اس دا ادب کرو، اس دا احترام کرو۔ میں اس دی خدمت بھی کرنا، ان دے نال پیار بھی کرنا، حسن سلوک بھی کرنا، اس دے اگوں بولدا بھی نہیں، وہ گستاخیاں کردی میں اس نو جواب بھی نہیں دیندا، وہ گلاں کرتی رہندی ہے، میں اس نو اس دے بدلے وچ ہٹ کے جواب بھی نہیں دیندا، لیکن میری برداشت ختم ہو گئی ہے کہ ہن میرے کو اتنیاں گستاخیاں سنیاں نہیں جاندیاں، بے ادبی برداشت نہیں ہوندی، تو میں کیا کراں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تو کی چاہنا ہے؟ عرض کرتے ہیں سونیا میں چاہنا کہ میری ماں ایمان والی بن جائے، میں چاہنا ماں کہ میری ماں نو ایمان مل جائے، میری ماں مسلمان ہو جائے، تاکہ میں ان دی خدمت پہلے نالوں زیادہ کراں، اور جس جگہ تے وہ دوڑی گستاخی اور بے ادبی کر دی ہو تے دوڑیاں تعریفہ کرے، دوڑیاں نعتاں پڑھے، اور میرے ایمان نو، میرے دل نو اور پختگی نصیب ہوئے، اور میری محبت اپنی ماں دے نال اور بڑھ جائے۔ آقا علیہ السلام نے جب سنیا تو آپ نے اپنے ہاتھ مبارک اٹھائے اور آپ نے دعا فرمائی،
اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اللہ تعالیٰ دے حبیب دی دعا نکلنا اور پھر قبول نہ ہوئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر قربان جائیے صحابہ کرام دے عقیدے تو، انہاں دی محبت تو، آقا علیہ السلام نے دعا دے واسطے ہاتھ اٹھائے نے، اجے آپ نے ہاتھ اپنے چہرے تے نہیں پھیرے، دعا مکمل نہیں فرمائی، آپ خوش ہو گئے نے، خوش و خرم ہو گئے، مسکران لگ پے نے، پریشانی ختم ہو گئی، اضطراری ختم ہو گئی، صحابہ کرام نو مبارکاں دیندے نے اور خوشی دے نال چل پے نے، دوڑ پے نے اپنے گھر دی طرف، رستے وچ جو ملدا ہے اس نو دستے نے۔ اور کسے نے کیا کہ اے ابو ہریرہ، اجے تک تو آقا علیہ السلام نے دعا مکمل بھی نہیں فرمائی، انہوں نے ہاتھ ہی اٹھائے نے، تو انہوں دی دعا دے مکمل ہون دا انتظار تک کر لیندا، تو پہلے ہی دوڑ پہ آئے، ہو سکتا ہے دعا قبول نہ ہوئے، ہو سکتا ہے دعا دی مقبولیت کچھ وقت ہوئے، اور تو ایسے ہی دوڑ پہ آئے۔ آپ فرما دے رہے کہ میں نے یقین ہے، بلکہ میں آزمانا چاہنا وا، میں ویکھنا چاہنا وا کہ میں دوڑ کے گھر جا رہا ہوں، اور میں ویکھنا چاہنا کہ میرے گھر سب تو پہلے میری آقا علیہ السلام دی دعا جاندی ہے یا میں جانا وا، کہ میں دیکھنا چاہنا وا کہ میرے گھر پہلے دعا پہنچ دی ہے یا میں پہنچنا وا۔ آپ دوڑ دے گئے نے اور اپنے دروازے تے گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلدا نہیں پیا، اگو دروازہ کھول دے نہیں، پھر دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی بیٹا کون ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ میں اما ابو ہریرہ ہاں۔ تو فرمایا کہ ٹھہر جا، تھوڑی دیر ٹھہر جا، میں دروازہ کھولنی ہاں۔ تھوڑی دیر گزری تو آپ پریشان ہے، کہتے ہیں کہ اما جان کی وجہ ہے کہ تسی دروازہ کیوں نہیں کھول دے؟ تو فرمایا کہ میں غسل کرتی پئی ہاں، خود تا دعا کرائی آ کہ مینو ایمان مل جاوے، تو ہن مینو ایمان نصیب ہو گیا ہے، تو مینو غسل کر کے پاک ہو لین دے، اچھا لباس پہن لے، پھر میں تیرا دروازہ کھولاں گی اور پھر آپ مل کے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہوواں گے۔ یعنی کہ برکت ہے والدین دے نال حسن سلوک کرن دی، اور سبق ہے ایسی اولاد دے واسطے کہ جڑے والدین دے اعمال نو ویکھ کے، انہاں دے کردار نو ویکھ کے، یا انہاں دے علم تے تنقید کردے نے، انہاں دی سوچ تے تنقید کردے نے۔ خلق کائنات نے نہ علم دی قید لگائی ہے، نہ عقل دی قید لگائی ہے، نہ ایمان دی قید لگائی ہے، نہ کفر دی شرط رکھی ہے۔ خلق کائنات نے فقط یہ فرمایا ہے کہ تو یہ ویکھ کے تیرے ماں باپ نے، بس اے تیرے ماں باپ نے، تو انہاں دی اطاعت کر، تو انہاں دی فرما برداری کر، عبادت کر اللہ تعالیٰ دی، آقا علیہ السلام دے طریقیاں نو اپنا۔ اگر تیرے والدین تینوں آکھن کے ایمان نو ترک کر دے، نہ کریں، اللہ دی نافرمانی دا آکھن نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی دا آکھن تو نہ کریں، اس علاوہ اپنے ماں باپ دی تو ہمیشہ اطاعت کرنی ہے، انہاں دی فرما برداری کرنی ہے، اور انہاں دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ خلق کائنات نے پھر آگے اس گل دی اور مزید وضاحت فرمائی کہ پہلے تو عام ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کر، اس دے وچ عمر دی بھی قید نہیں ہے کہ تیرے ماں باپ اگر جوان ہون تو پھر اطاعت کرنی ہے، بوڑھے ہون پھر اطاعت کرنی ہے، اگر صحت مند ہون تندرست ہون پھر کرنی ہے، یا بیمار ہون پھر کرنی ہے، اگر امیر ہون تو پھر کرنی ہے، غریب ہون تو پھر کرنی ہے۔ خلق کائنات نے کوئی شرط رکھی ہی نہیں، نہ نیک دی، نہ گناہگار دی، نہ کفر دی، نہ ایمان دی، نہ جوانی دی، نہ بڑھاپے دی، نہ بیماری دی، نہ تندرستی دی، نہ امیرت دی، نہ غریبی دی۔ خلق کائنات نے فقط یہ فرمایا کہ اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کر، اور فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ خصوصاً پھر تو خیال رکھنا ہے جدوں تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جان تو پھر تو زیادہ خیال کرنا ہے، کیونکہ جوانی دا ایک اور دستور ہوندہ ہے، ایک اور اصول ہوندہ ہے، جوانی وچ ایک اور سوچ ہوندی ہے، اور ماں باپ جوان ہون تو کم از کم اپنا کمان والے ہوندے نے، کرن والے ہوندے نے،
صحت مند ہون تو اپنے آپ نو خود اپنی حاجات نو پورا کر لیندے نے، آ جا سکتے نے۔ ماں باپ جس وقت بوڑھے ہو جان تو پھر انہاں دی آمدن بھی آنا بند ہو جاندی ہے، کمانا بھی بند کر دیندے نے، اور اگر ماں باپ بیمار ہو جان پھر انہاں نو دوائی بھی لے کے دینی پڑتی ہے، انہاں دے کپڑے بھی چینج کرنے پیندے نے، انہاں دی ضرورتاں بھی پوریاں کرنیاں پیندیاں نے۔ پھر اگر ماں باپ بوڑھے ہو جان تو انہاں دی او یادداشت بھی نہیں رہ جاندی۔ جس طرح جوانی وچ انسان دی عقل کام کردی ہے اس طرح بڑھاپے وچ نہیں کام کردی، وہ کمزور ہو جاندی ہے، جسم کمزور ہو جاندہ ہے، عقل بھی کمزور ہو جاندی ہے، گل بھول جاندی ہے۔ تو فرمایا کہ جس وقت وہ بوڑھے ہو جان گے تو پھر تیریاں ذمہ داریاں بڑھ جاندیاں نے، پھر انہاں دے نال تو زیادہ حسن سلوک کرنا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر دونوں ہون تو دونوں دی خدمت کرنی ہے، اگر ایک چل بسے ایک رہ جاوے تو ایک دی خدمت کرنی ہے۔ جس وقت والدین بوڑھے ہو جان، ضعیف ہو جان تو اکثر پھر انہاں دی گفتگو اولاد نو چنگی نہیں لگدی، وہ گل کرتے نے تو بیٹا سنن واسطے راضی نہیں ہوندا، وہ بلاندے نے، بیٹا کہندا ہے کہ میں اپنے کام کراں کہ میں تہاڈیاں گلاں سنا، میں آپ بڑا پریشان ہاں تہاڈی میں کی سنا۔ تو خلق کائنات نے ارشاد فرمایا جس وقت والدین بوڑھے ہو جان تیرے نال گل کرن، تینوں بلان، تو انہاں دی گل سننی ہے، انہاں دے کول جا کے بیٹھنا ہے، انہاں دے نال پیار کرنا ہے، انہاں دے نال محبت کرنی ہے، اور انہاں دا لہجہ چاہے سخت ہوئے چاہے نرم ہوئے، چاہے انہاں دا لہجہ تینوں برداشت نہ ہوئے، چاہے انہاں دی گفتگو تینوں نہ پسند ہوئے، چاہے انہاں دی گلاں تینوں چنگیاں نہ لگن، انہاں دے سامنے تو اف بھی نہیں کہنی، اف تک نہیں کرنی۔ فلا تقل لہما اف، انہاں دے سامنے تو اف بھی نہیں کرنی۔ ولا تنہرہما، اور انہاں دے نال اچھی آواز نال گل بھی نہیں کرنی۔ اپنے والدین دے سامنے آج دا بیٹا اپنے والدین نو جھڑک کے خاموش کر دیندا ہے، باپ بلاوے بیٹا جھڑک کے اس نو خاموش کر دیندا ہے، لیکن خلق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جھڑکنا تو درکنار ہے، اچھی آواز بھی نہیں نکالنی، ماں باپ دے سامنے اچھی آواز نال بولنا بھی نہیں، اور جس وقت گفتگو کرنی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے پیار والیاں گلاں کرنیاں نے، بڑی محبت والی گفتگو کرنی ہے۔ کریم کہندے نے بڑے مہربان نو۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تینوں کس چیز نے دھوکے وچ ڈالیا، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ اب اگر اس آیت تے اسی غور کریے تو خلق کائنات انسان دے نال مخاطب ہے۔ فرمایا کہ انسان اگر تو کافر ہے، اگر تو مشرک ہے، اگر تو منافق ہے، تو گناہ گار ہے، تو سیاکار ہے، تو بدکار ہے، جتنے مرضی گناہ کر لینے، جتنیاں مرضی نافرمانیاں کر لیاں نے، تیری زندگی گزر گئی ہے اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کر دیا آیا، اللہ اور اللہ دے رسول دی مخالفت کر دیا آیا، انہاں دے احکامات دی خلاف ورزی کر دیا آیا۔ آج اگر تینوں خیال آ گیا ہے اور تیرے کو زندگی باقی ہے اور تیریاں سانسیں جاری نے، اور تیرا اگر خیال آ گیا ہے کہ تینوں خیال آ گیا کہ میں جو کیتا ہے مینوں نہیں کرنا چاہیے سی، اور اس وقت پھر تو ویکھے اپنے اعمال نو، اپنے کردار نو، اپنے نامہ اعمال نو، پھر انسان نو نظر آندا ہے کہ میں کتنے گناہ کیتے نے، کتنیاں نافرمانیاں کیتیاں نے۔ خالق کائنات فرماندا ہے کہ پھر بھی تو دور نہیں جانا بلکہ میری بارگاہ وچ آ جاویں کیونکہ میں کریم ہاں۔ یعنی کہ کریم اتنا لفظ پیارا ہے اور اتنی محبت والا ہے لفظ ہے، اور اتنا ایک شفقت والا ہے کہ بندہ ساری زندگی گناہ کر کے آوے، ساری زندگی نافرمانیاں کیتیاں، بد اعمالیاں وچ گرے آیا ہوئے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ آوے۔ خلق کائنات فرماندا ہے کہ تو آ میری بارگاہ وچ آنا تیرا کام ہے، تینوں قبول کرنا میرا کام ہے۔ اس کو کہندے نے کریم، کہ کریم اے شان کریمی ہے۔
خلق کائنات نے فرمایا کہ اپنے والدین دے نال جس وقت تو گفتگو کرنی ہے تو قل لہما قولا کریما، کریمانہ گفتگو کرنی ہے۔ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں جدو بندہ حاضر ہوتا ہے گناہ لے کے، خطامہ لے کے، کفر لے کے، اس دی نافرمانیاں لے کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پھر خلق کائنات نے کدے فرمایا کہ تو وہ بھی گناہ کیتا سی، تو وہ بھی کیتا سی، فوراً اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیندہ ہے۔ اس طرح فرمایا کہ جس وقت تو اپنے والدین دے قریب جاوے، اے نہ ویکھی کہ میرے والدین میرے نال سخت لہجے نال گفتگو پہ کرتے ہیں، اس دی طبیعت اس طرح دی ہے، لیکن فرمایا کہ تیری طبیعت اس طرح دی نہیں ہونی چاہیے۔ اس واسطے انہاں دے نال کریمانہ، مشفقانہ، محبت والی، اطاعت والی گفتگو کرنی ہے۔ انہاں دے نال اچھی آواز نال گل نہیں کرنی، انہاں نو جھڑکنا نہیں، انہاں نو سختی نال خاموش نہیں کرانا، بلکہ وہ بلان انہاں دے کول جا کے بیٹھ کے گفتگو سننی ہے اور پیار کرنا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے دونوں ہاتھاں نو رحمت دے نال اپنے والدین دے واسطے فراخ کر دینا ہے۔ جس طرح ایک پرندہ اپنے بچیاں تے اپنے پراں دا سایہ کر لیندا ہے، پرندہ اپنے بچیاں تے جس طرح اپنے پر پھیلا کے انہاں دے سایہ کردا ہے، انہاں دی حفاظت کردا ہے اور انہاں نو چھپا لیندا ہے، اپنے والدین دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تو انج پیار کرنا ہی۔ یہ خلق کائنات دا فرمان ہے کہ انہاں نو پیار دینا ہے، انہاں نو محبت دینی ہے رحمت دے نال، اور یہ تو حسن سلوک ہے ویکھن والا، کرن والا، اور پھر انہاں واسطے دعاواں بھی کرنیاں نے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ تے رحم کر، ایویں رحم کر جدوں میں چھوٹا سا میرے تے رحم کر دے رہے نے۔ بچہ چھوٹا جا ہوندا ہے، خلق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید وچ ارشاد فرمایا انسان دی تخلیق دا، فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے انسان تو اس گل وچ کیویں شک کر سکنا ہے کہ میں تینوں پیدا نہیں کیتا، کہ تو کیویں انکار کر سکنا ہے کہ میرے پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان دے وچ شک دی گنجائش ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نو، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان نو پیدا کیتا ہے، ان دے وچ شک دی گنجائش ہی نہیں۔ فرمایا کہ تو شک کر کیویں سکنا ہے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، میں تینوں مٹی وچ پیدا کیتا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر تینوں ایک میں قطرہ بنایا، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر میں تینوں ایک گوشت دا لوتھڑا بنایا، ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، اور پھر میں تینوں چھوٹا جا بچہ اس دنیا وچ لے کے آیا۔ آج بچہ پیدا ہویا ہے چھوٹا جا، وہ بول نہیں سکتا، زبان کھول نہیں سکتا، سن سکتا ہے سمجھ نہیں سکتا، اپنا دکھ درد بیان نہیں کر سکتا، اپنی بھوک پیاس بیان نہیں کر سکتا، اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتا، سردی لگ رہی ہے گرمی لگ رہی ہے اپنی حاجت بیان نہیں کر سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، اپنے آپ کے کپڑے چینج نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتا۔ دیکھو نا بچہ ہے ساڑھے بچے نے، اور ایک غور کرو کہ ایک بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے ان کی کیفیت کی ہوتی ہے، اس کی کیفیت کی ہے کہ کپڑے نہیں پا سکتا، خود کھا نہیں سکتا، خود پی نہیں سکتا، اپنی تکلیف بیان نہیں کر سکتا، اپنی حاجت بیان نہیں کر سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، تو اس نال بولی رکھ، اس نے تیری گل نہیں سننی، تینوں اشارے نال جواب نہیں دے گا، اور اس نو پاکی پلیدی دا پتہ نہیں ہے۔ جس وقت اس کا دل چاہے وہ بستر خراب کر دے، لباس خراب کر دے۔ آج بچہ ہے سارے عمل کرتا ہے، کدے والدین تھکے نے ان کی خدمت کردے آیا، کدے کسے باپ نے آکھیا ہوئے کہ تو کیوں پیشاب کیتا ہے، کدے ماں نے آکھیا ہوئے میں ہون تیرے کپڑے چینج کیتے نے تو پھر خراب کر دیتے نے،
کدے ماں نے آکھیا وے ہن میں تینوں کھانا کھلا کے دودھ پلا گئی ہوں ہن پھر تو روئی جا رہے ہیں، تو دس بھی تینوں تکلیف کی ہے میں تیرا علاج کراں، مینوں کی پتا ہے بھی تو کیوں روندا پیا ہے؟ کدے ماں نے آکھیا ہے ایک خلق کائنات دکھاندا پیا ہے کہ ایک بچہ آیا ہے، طفل ہے چھوٹا جا، اور اس دے نال ماں باپ کیویں پیار کردے پے نے، فرمایا کہ اج تو طاقتور ہو گیا ہے، تیرے ماں باپ کمزور ہو گئے نے، جدو تو کمزور سے انہاں تیرے نال پیار کیتا ہے، اج جو کمزور نے تو انہاں نال پیار کر، یہ صلہ ہے اس گل دا۔ اور کسے دے والدین بھی اس حد تک محتاج نہیں ہوندے، کتنا بھی انسان بیمار ہو جائے، کتنا بھی لاچار ہو جائے، پھر بھی ایک بچے والی کیفیت نہیں بندی، لیکن خالق کائنات نے فرمایا کہ جدو اپنے والدین نو ویکھیں پھر اپنے بچپن میں یاد کر لویں کہ جنہاں نے بچپن میں میرے نال اتنا پیار کیتا ہے، اج میرا حق بنتا ہے میں انہاں نال پیار کراں۔ آقا علیہ السلام دے ایک صحابی رسول آپ دا ایک واقعہ ہے، آپ دا بچہ بیٹا جوان ہویا اور باپ ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا، باپ کمزور ہو جاوے تو اس دی آمدن آنا بھی بند ہو جاندی ہے، کمائی کرنا بھی چھڑ دیندا ہے، کام کرن جوگا نہیں رہ جاندا۔ باپ اگر کاروبار نہ کرے تو پیسے دی اس نے ضرورت پھر بھی ہوندی، روٹی بھی اس نے کھانی ہوندی ہے، پانی بھی اس نے پینا ہوندا ہے، لباس بھی اس نے پہننا ہوندا ہے۔ اور ایک باپ دا ایک ایسا رشتہ ہے کہ ایک باپ ایک پورے گھر دا سربراہ ہوندا ہے، اس دیاں بہناں بھی ہوندیاں نے، اس دیاں بیٹیاں بھی ہوندیاں نے، اس دے دوترے بھی ہوندے نے، اس دے پوترے بھی ہوندے نے، اور یہ بھی ایک قدرتی معاملہ ہے کہ پوتریاں بھی دادے کو جا کے پیسے منگنے نے، دوتریاں بھی نانے کو جا کے منگنے نے، بیٹی آوے باپ دے گھر اس کی بھی امید ہوندی ہے کہ میرا باپ مینوں کچھ شاید دے کے ٹھورے گا، بہن آوے چاہے برا اس دا ضعیف ہی کیوں نہ ہوئے، بہن نو پھر بھی آس ہوندی کہ میرا بھائی ہے میں اس دے گھر آئی ہاں کوئی نہ کوئی شاید مینوں دے کے ٹھورے گا۔ اور اگر وہ باپ کوئی کام کرنے والا نہ ہوئے تو پھر یہ جتنے عمل نے دنیا دے یہ تو سارے پھر رک گئے، لیکن یہ رکنے نہیں چاہیے، اولاد نو سوچنا چاہیے کہ اسی اپنے والدین دیاں یہ ضرورتاں پوریاں کریے، باپ نو منگن دا موقع نہ آوے کہ باپ بیٹے کو منگے کہ یار میں نے کو تھوڑے جے پیسے دے نا میں دوائی لینی ہے، یا میرے کپڑے پھٹے کہنے یا میں جتی لینی ہے تو میں نے لے کے دے دے کہ بیٹا ہے اس نو چاہیے ہے کہ وہ خود دیکھے کہ میرے باپ نو کس چیز کی ضرورت ہے، اندر کو پوچھے کہ تیرے کو پیسے ہیں نہیں استعمال کرنے واسطے۔ ایسا باپ کہ جڑا خود کمائی کرنے والا ہے اس دے واسطے دا ضروری نہیں ہے کہ تسی اس دی خدمت کرو، جو خود کماندا ہے اس نو اگر بیٹا نہ بھی دے تو اس نو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر دے گا ثواب ملے گا۔ باپ کمائی کرنے والا ہے، کماندا ہے، پھر بھی اگر بیٹا اپنے باپ نو دے پھر بھی اس نو ثواب ملے گا، دینا چاہیے۔ لیکن اگر باپ کمائی نہ کرنا ہوئے تو پھر باپ نو خرچہ دینا بیٹے واسطے واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو گیا ہے کہ ہون تو اپنے والدین نو خرچہ دے، انہاں دی ضروریات نو پورا کر، اگر نہیں کرے گا انہاں نو خرچہ نہیں دے گا تو بیٹا گناہگار ہوئے گا۔ او آقا علیہ السلام دا صحابی بھی اس طرح ہی کرنا کہ کاروبار کوئی نہیں کرتا سی، بیٹے نے کمائی کرنی اور بیٹے دی کمائی باپ دے کول ہونی، کو پوتا آ جانا اس نو کچھ دے دینی، پوتی آ جانی اس نو دے دینی، دوترا آ جانا اس نو دینا، بہن آ جانی انہوں دے دینا، بیٹی آ جانی انہوں دے دینا، پتر اک پیا میں کما کے لینا سارا دن میں محنت کرنا تو جڑے اندے کول ہوندے نے ونڈی جاندا ہے۔ بڑی اس نو تکلیف ہوئی اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ میں چلا گیا، شکایت لے کے اپنے باپ دی بھی کمائی میری ہے تو خرچ بابا کیتی جاندا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جا اپنے باپ نو بلا کے لیا۔ جدوں باپ نو پیغام ملیا کہ تینوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاندے پے نے، پتا تو انہوں نے بھی چل گیا بھی انہیں جا کے میری شکایت لائی ہے حضور نو، تو باپ دا دل ٹوٹ گیا، اس شکایت نو ویکھ کے نا اس نو او یاد آ گیا بیٹے دا بچپن کہ میں اندے نال کی کیتا ہے اور اس نے میرے نال کی کیتا ہے، کہ پچھلی پاری ان مینوں جا کے اس نے آقا علیہ السلام دے سامنے میری شکایت لائی ہے تو جا کے نظراں تے جھکن گیا نا، سر تے جھکے گئی، میں کیڑا منہ لے کے جاواں گا آقا علیہ السلام دی بارگاہ جو کی جواب دیواں گا۔ نکلیا دل دے وچ
وہ خیال آن پہ کہ ویکھ پترا تو میرے گھر پیدا ہویا، تیرے واسطے اگر سردی سی میں گرمی دا انتظام کردا رہا، گرمی سی تیرے واسطے سردی دا انتظام کردا رہا، اگر تو بیمار ہونا سے میں ساری رات نہیں سوندا سا تیرے واسطے دوائی لے کے آنی، تینوں اگر تکلیف نہیں ہوندی سی تو ساری رات میں تیری ماں سی سو نہیں سکدے سا، اور تو بول نہیں سکتا سے، تو چل نہیں سکتا سے، تھوڑا جا تو بڑا آیا، تینوں میں انگلی پکڑ کے چلایا، تینوں پھرایا، تینوں بولنا سکھایا، جویں جویں تو بڑھدا گیا ہے اویں اویں میریاں امیداں ودیاں گئیاں کہ ہن میرا بیٹا جوان ہو پیا ہے، ہن خیر ہے، میرا سہارا بن گیا ہے، بڑھاپے دا سہارا ہے، اور کہ بیٹا ویکھ آج تو جوان ہو گیا ہے، تیری کمر مضبوط ہو گئی ہے، میری کمر ٹیڑھی ہو گئی، میں ضعیف ہو گیا، آج تو کمائی کرنے والا ہے، میں کمائی نہیں کرتا، اور دل جو خیال ہے کہ ویکھ بیٹا کہ اگر تو مینوں نوکر بنا لیندا، مینوں اپنا باپ نہ سمجھدا، نوکر ہی سمجھ لیندا کہ ایک بندے نے اتنے سال 20 سال کم از کم تیری خدمت کیتی ہے، تینوں اس نے بچے تو لے کے بڑا کیتا ہے، تیری پرورش کیتی ہے، تینوں کھلایا ہے، تینوں پلایا ہے، تیریاں ضرورتاں پوریاں کیتیاں نے، اس دے بدلے وچ تو ایک نوکر بندہ رکھ لوے کام کرنے واسطے، اس نوں بندہ مزدوری دیندا ہے، اس نوں لباس بھی دیندا ہے، اس نوں کھانا بھی دیندا ہے، تو مینوں باپ نہ بناندا، تو مینوں نوکر سمجھ لیندا، اور جیڑی میں تیری نوکری کیتی سی اس نوکری دے بدلے وچ تو میریاں ضرورتاں پوریاں کردا رہندا، اور اج میں آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ شرمسار نہ ہوندا۔ جس وقت باپ دا دل ٹوٹیا، اور یہ باپ دا ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس وقت باپ دعا کرے اللہ فوراً قبول کرتا ہے، اللہ بادشاہ جڑا باپ ہے بد دعا کرے وہ بھی فوراً قبول ہوندی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دعاواں ایسیاں نے جڑیاں فوراً قبول ہوندیاں نے، انہاں دعاواں وچوں ایک وہ دعا ہے جڑی والدین اپنی اولاد واسطے کردے نے۔ جس وقت آپ نے گل کی تو خلق کائنات نے اسی وقت آپ دی اس پکار نو سنیا، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل جا میرے محبوب دی بارگاہ وچ اور انہاں نو جا کے اے میرا حکم دے، میرا سلام پیش کری، اور انہاں کمی کہ جدوں تہاڈا غلام آوے ان دی گل بعد سننا، اس نو کہنا جدوں گھروں نکلے ہیں جو دل وچ سوچدا آنا ہے نا وہ گلاں پہلے دس۔ وہ بندہ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حاضر ہویا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی ساریاں گلاں بعد وچ، جدوں تو گھروں باہر نکلیا ہے جو سوچدا ہے، جو گلاں کردا ہے اپنے آپ دے نال، او گلاں پہلے دس۔ جس وقت اس نے ویکھیا کہ تو ایسی گفتگو ہے جیڑی میں اجے اپنی زبان تے بھی نہیں لایا، صرف میرے دل وچ یہ خیال سن، اور اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ انہوں پتہ بھی چل گیا، اس نے سن بھی لیا ہے، اپنے نبی نو دس بھی دیتا ہے۔ اب وہ بندہ اپنی گلاں جنہاں کہ میں پہلے عرض کیتیاں نے، وہ ساریاں بچپن دے واقعے اس بیٹے دے جڑے وہ سوچدا آندا سی، وہ سارے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ بیان کردا پیا۔ آقا علیہ السلام سن رہے نے، اور سندیاں جدوں اس دی گفتگو مکمل ہوئی ہے، آقا علیہ السلام دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال بھر گئی ہے، اور آقا علیہ السلام جس وقت اس نے اپنی گفتگو مکمل کی تھی، آقا علیہ السلام نے اس دے بیٹے نو بلا کے فرمایا سن گل، تو بھی تیرے باپ دا ہے، اور تیری جتنی کمائی ہے وہ بھی تیرے باپ دی ہے، انتا ومالو کا لے ابی کا، فرمایا کہ تو تے تیرا مال ساری تیرے باپ دی جائیداد ہے۔ اج بیٹا کہندا ہے کہ اے میں کمائی کیتی ہے، اندے تے تیرا حق کی ہے؟ میں کمائی ہے، میری محنت ہے، میں بنایا ہے، میں جگہ بنائی ہے، میں چیز خریدی ہے، تو کون ہونا ہے دے حق جتاون والا؟ لیکن دین ساڈا یہ گل نہیں دستا کہ جدو بیٹا کمائی کندی ہے باپ دی ہے، تو پھر بیٹے دی کمائی بھی تو باپ دی ہوئی نا، بیٹا کمائی باپ دی ہے تو پھر بیٹے دی کمائی بھی باپ دی ہے۔ اس واسطے آقا علیہ السلام نے فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا، فرمایا کہ تو بھی تیرا مال بھی تیرے باپ دی وراثت ہے، اور تیرے باپ نو مکمل حق حاصل ہے، اور جنہ چاہے تیرے مال چ خرچ کر سکتا ہے۔ اس واسطے اپنے والدین نو اپنے مالاں دے وچوں اپنی جائیداداں وچوں بے دخل نہ سمجھیا کرو، اور بے دخل نہ کیتا کرو کہ اندے تے کی حق ہے کہ اے نمائندے وچ دیواں، کمائی میں کرنا، ڈیوٹی میں کرنا، ساری رات سارا دن محنت میں کرنا، اور دیواں میں انہاں نو، میرے آدھے بچے کتھے جان، میری بیوی کتھے جاوے۔ آقا علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، اور بچپن دے وچ اسی کتاباں دے وچ سکولاں دی کتاباں وچ بھی اس نو پڑھیا ہے۔
دو واقعے سے پڑھے نے، تیسرا جڑا ہے وہ نہیں پڑھا آیا کہ 3 آدمی وہ بنی اسرائیل دے جا رہے سن. یہ واقعہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. جنگل میں جا رہے نے، اچانک اندھیری آئی، آندھی، بارش، جھکڑ اور اندھیرا ہو گیا، بارش بڑی سخت، یالا باری ہونا شروع ہو گئی. انہوں نے چھپن دے واسطے کوئی جگہ لبھی پہ آپ چھپ جائیے کہ قیام کریے، جدو بارش رک جائے گی پھر چلیں گے. انہوں نے ایک غار ویکھی اور وہ غار میں داخل ہو گئے. جس وقت غار میں گئے نے، اچانک ایک پتھر سرکیا اور غار دے منہ اگے آ کے کھڑا ہو گیا. غار دا منہ بند ہو گیا. پہلے تو باہر سن لیکن انہوں نے موت نظر آندی پی سی، پریشانی سی. جس وقت وہ غار وچ بند ہو گیا، انہیں آخیا کہ ہن تک کوئی چانس نہیں رہ گئے بچن دے. پھر انہوں نے کیا کیتا کہ کوئی وسیلہ پائیے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ، کوئی ایسی چیز تلاش کریے کہ جن دے نال اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا کریے اور اپنی رہائی ہو جاوے. انہوں نے کیا کہ آپ اپنی نیکیاں ویکھیے کہ زندگی دے وچ ساریاں تو چنگی نیکی کیڑی کیتی ہے. بندے ویکھے اپنے اعمال نو تو کوئی تو ایسی نیکی ہوئے گی جیڑی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ بندہ پیش کر سکے. تو انہوں نے اپنی نیکیاں بیان کیتیاں. دو نے، ایک نے نیکی بیان کیتی کہ یا اللہ پاک میں نیک عمل کیتا سی اور تو میرا قبول، اگر تو میرا وہ عمل قبول کیتا ہے اور میں سچا تو پھر سانو رہائی عطا فرما دے. ان کا دروازہ تھوڑا جا کھل گیا، پتھر تھوڑا جا ہل گیا. دوسرے نے اپنی جو اس کی نیکی سی، اگر میں بیان کراں گا تو وقت تھوڑا ہے، اس نے وہ بیان کیتی کہ اے اللہ پاک آ کہ میں نیکی کیتی سی اور اگر تو میری نیکی قبول کیتی ہے اور میں سچا اپنی گل ہے تو سانو رہائی عطا کر دے. تھوڑا جا پتھر اور سرک گیا. تیسری جڑی گل ہے وہ سنن والی ساڈے موضوع دے نال ملتی ہے. اس نے عرض کی کہ یا اللہ پاک کہ تینوں پتہ ہے کہ میں کسے دیاں بکریاں چراندا ساں، کسے دیاں بکریاں چراندا ساں مزدوری تے. آقا علیہ السلام بھی چراندے رہے نے. بکریاں کسے دیاں انہاں نو لے جانا، انہاں نو چرا کے شام نو واپس مالکاں نو لے دینیاں اور ان دے بدلے وچ کچھ مزدوری حاصل کرنی. اس نے عرض کی کہ یا اللہ پاک کہ تینوں پتہ ہے کہ میں بکریاں چراندا ساں، شام نو جدوں میں بکریاں لے کے آندا ساں تو انہاں بکریاں نو دو کے مینوں اندے وچوں کچھ دودھ ملدا سی بطور مزدوری، اور وہ دودھ لے کے میں اپنے گھر آ جاندا ساں اور میرے ماں باپ بیمار سن، بوڑھے سن، میری بیوی بھی موجود ہوندی سی، میرے بچے بھی موجود ہوندے سن. پہلے جنہ میرے کول دودھ ہوندا سی وہ میں لیا کے اپنے ماں باپ دی بارگاہ پیش کردا ساں. اے واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک کتابی واقعہ نہیں ہے بنی اسرائیل دا، لیکن بیان آقا علیہ السلام نے فرمایا ساڈے واسطے سمجھن دے واسطے کہ دودھ لے کے آئے نے، جو کمائی کیتی ہے وہ لے کے آئے نے، سب تو پہلے لے کے آئے نے اپنے ماں باپ دے کول، انہوں نے پیش کرنا ہے. انہوں نے اے نہیں کہنا بھی میرے بچے ہی بھوکے نے، میری بیوی بھی موجود ہے لہذا تھوڑا پیویا جے. انہوں نے دودھ دے دینا ہے، جنی انہوں دی حاجت ہے انہوں پی لینا ہے، جیڑا بچ جاوے وہ نہ لیا کے اپنے بچیاں نو دینا ہے. اے روز دی انہوں دی روٹین ہے، روز دا معمول ہے. عرض کہتے ہیں کہ اللہ پاک ایک دن ایسا ہویا کہ مینوں بکریاں چراندیاں لیٹ ہو گئی. میں لیٹ پہنچیا اور دودھ دوندیاں مینوں ہور دیر ہو گئی. جس وقت میں دودھ لے کے گھر آیا تو میرے آن تو پہلے میرے ماں باپ سو گئے سن. ماں باپ سو گئے، اگے تو جاگتے سن تو انہوں نے دودھ پیش کر دیتے. اج ماں باپ سو گئے نے، ساڈے رنگا تے ہوئے تو پھڑ کے اٹھا دے بھی اٹھ بابا دوائی لے لے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کہ میں سوچا بھی اگر میں انہوں جگاواں گا تو انہوں دی نیند خراب ہوئے گی، اگر جگاواں گا تو نیند خراب ہوئے گی، اور اگر میں دودھ جا کے اپنے بچیاں نو دے دینا تو میرے ماں باپ اگر اٹھ بین اور دودھ تھوڑا بچے انہوں دے واسطے کافی نہ ہوئے تو پھر یہ بھی غلط ہوئے گا. تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ پاک میں دودھ لے کے اپنے ماں باپ دے سرانے کھڑا ہو گیا. جدو اٹھن گے ادو پیش کراں گا.
اگر بچے گا تو بچیاں نوں دیواں گا. بیوی آئی, بچے آئے, بچہ نے کیا, بیوی نے کہا کہ بچے اپنے بھوکے نے, مینوں بھی بھوک لگی ہے, تیرے ماں باپ تو سو گئے نے, تو اج سانو دے دے, اسی جنہ اگے لینے ہیں انہوں لے لینے ہیں, انہاں واسطے رکھ دینے ہیں. کہندا اللہ پاک آ کہ تینوں پتہ ہے میں اپنے بچیاں نوں نہیں دیتا سی, اپنی بیوی نوں بھی نہیں دیتا سی, بچے منگدے رہے نے, بیوی منگدی رہی ہے, میں نہیں دیتا, میں ساری رات دودھ لے کے انہاں دے سرانے کھڑا رہا. جدوں اٹھے نے انہاں نوں دودھ پیایا ہے اور پھر جو بچیا ہے میں اپنے بچیاں واسطے لے گیا. اے اللہ پاک اگر تو میرے اس عمل نو قبول کیتا ہے سانو رہائی عطا فرما دے. اور وہ غار دا دروازہ کھل گیا. یعنی کہ کیسا عمل ہے اور کیسی محبت ہے اپنے والدین دے نال. آج اسی حصہ بنا کے لے جانا ہوتا ہے کہ انہیں میں بابے ہوراں نوں دے دیواں گا تو چلو بابا خوش ہو جائے گا, نہ دیواں گے تو پھر انہیں گلاں کرنیاں نے, گلاں سننے نالوں چنگا ہے کہ چار آنے دے ہی دئیے, چلو منہ بند رہے گا. تو اے اسلام نہیں ہے. والدین دی عزت کرنا, احترام کرنا, اے والدین دا مقام نہیں ہے, انہاں دی عظمت نہیں ہے, انہاں دی شان نہیں ہے, بلکہ والدین دی اطاعت اور فرما برداری کرنا اے نبیاں دا شیوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 دن دے نے, ماں لے کے بیٹا اپنے قبیلے وچ واپس آ گئی. لوگاں نے پوچھا کہ تیری تو شادی نہیں ہوئی, تیرے کول بیٹا کتھوں آ گیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ تو پیدا فرمایا سی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کہ تیری شادی نہیں ہوئی, تیرے گھر پتر کیویں پیدا ہو گیا ہے؟ خالق کائنات نے فرمایا سی کہ تو انہاں نوں کہنا ہے اشارے نال کہ میرا روزہ ہے بولن دا, میں اج کوئی گفتگو نہیں کرنی. او تینوں آکھن گے کہ سانو جواب دیو, تو جواب جس وقت منگن نہ کون پھر اس بچے وال اشارہ کر دیں کہ اے بچہ جواب دے گا. آپ گئیاں لوگاں نے سوال کیتے, تیری ماں بھی چنگی, تیرا باپ بھی چنگا, نیک پرہیزگار لوگ, تو بچہ کتھوں لے کے آ گئی؟ فرمایا آج اشارہ کیتا کہ میں گل نہیں کرنی. انہاں کہا کہ سانو جواب کون دے گا؟ آپ نے اشارہ فرمایا 3 دن دا بیٹا ہے, بول کے فرما دے انی عبد اللہ, میں اللہ تعالیٰ دا بندہ, آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, اللہ تعالیٰ مینوں کتاب عطا کرے گا, اللہ تعالیٰ مینوں نبی بنائے گا. وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا, فرمایا کہ مینوں اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنایا ہے, جتھے میں رہاں گا اوتھے برکتاں ہون گیاں, میں نماز ادا کرن والا ماں, میں زکوٰۃ ادا کرن والا ماں. فرمایا وبرم بوالدتی, اور میں اپنی ماں دا بڑا فرما بردار ہاں. نبی نے اپنے اوصاف بیان کیتے نے کہ نبی دے اوصاف کیا نے. نبی اپنے اوصاف بیان کردے ہیں, فرماتا پیا ہے کہ میں اپنی ماں دا بڑا فرما بردار ہاں. حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت زکریا علیہ السلام دے بیٹے, زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے نے, ضعیف ہو گئے نے, بال سفید ہو گئے نے, ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کردے نے, اللہ پاک آ کہ مینوں پتہ ہے میرا سر چٹا ہو گیا ہے, ہڈیاں وچ مکھ ختم ہو گئی ہے, لیکن میرے کول اولاد نہیں, میں چاہنا مینوں اولاد عطا کر دے. خالق کائنات نے بیٹا عطا کیتا, فرمایا کہ میں تینوں بیٹا عطا کراں گا, اوندا نام یحییٰ رکھیں. اس پہلے میں کسے نوں یہ نام نہیں عطا کیتا. اور وہ بیٹا کیسا ہوئے گا؟ خالق کائنات نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ, اسی یحییٰ علیہ السلام نو کتاب عطا کیتی اور فرمایا کہ اے یحییٰ علیہ السلام میں دونوں بچپن ویچی حکمت عطا کر دیتی ہے. اور انہوں نے کمال کیا نے, وبرم بوالدیہ, وہ اپنے ماں باپ دے بڑا فرما بردار نے. نبیاں دا یہ مقام ہے کہ نبیاں دی صفات نو بیان کر دیا آیا. خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ اپنے ماں باپ دے بڑے فرما بردار نے. تو نبی اگر اپنے ماں باپ دا فرما بردار ہے تو پھر سانو بھی کرنی چاہیے. آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دے نے, آپ نو جس وقت آپ نے تبلیغ مکمل فرما لئی
دین اسلام مکمل ہو گیا تو آپ اپنی والدہ محترمہ دی قبر تے حاضر ہوئے اور آقا علیہ السلام اتنا روئے کہ آقا علیہ السلام دی داڑھی تر ہو گئی، آپ دا سینہ مبارک آنسواں دے نال تر ہو گیا، رات اپنی ماں دی قبر تے گزاری اور پھر آقا علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ دل پھر بھی نہ بھریا اور ارشاد فرماندے نے کہ کاش اج میرے ماں باپ حیات ہوندے، میری ایک خواہش ہے کہ میرے ماں باپ حیات ہوندے، چلو دونوں نہ ہوندے تو میری ماں ہی حیات ہوندی اور میں عشاء دی نماز پڑھنا شروع کر دیندا، فرض نماز پڑھتا پہ ہوندا اور میں سورہ فاتحہ پڑھ لیندا اور میری ماں مینو آواز دیندی، اے محمد بیٹا گل سن، میں اپنی نماز چھوڑ دیندا، اپنی ماں دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاندا۔ آقا علیہ السلام نے اس طرح ماں دی شان نو بیان فرمایا، ماں دی عظمت نو بیان فرمایا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ دے ولی ہوئے نے، ہر شخص انہاں دے نام تو واقف ہے۔ آپ فرماندے نے کہ میں بڑیاں عبادتاں کیتیاں، بڑیاں ریاستاں کیتیاں، بڑے مجاہدے کیتے، لیکن مینو جو میں چاہتا سا وہ مقام نہ مل سکیا، ولایت دا وہ مقام نہ مل سکیا، وہ قرب نہ حاصل ہو سکیا۔ اور ایک دفعہ ایسا ہویا کہ میں گھر موجود ہاں، رات ہے، میں اپنی ماں دے قریب سویا ہویا اور ماں دے آواز ماری کہ بیٹا مینو پانی لیا دے۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھیا، میں جا کے پانی بھر کے لیا کے جس وقت پانی لے کے آیا انی دیر میں میری ماں سو گئی ہے۔ تو میں سوچیا کہ اگر میں ماں نو جگاواں گا ان دی نیند خراب ہوئے گی، اور اگر میں پانی رکھ کے سو جانا کی پتہ ہے کس وقت اس نے پھر پیاس لگے پانی مانگ لوے۔ آپ ساری رات اپنی ماں دی چار پائی دے کھڑے رہنے پانی لے کے کہ جدوں بیدار ہوئے گی ادوں پانی پیش کراں گا۔ ساری رات گزر گئی ہے، ماں نہیں بیدار ہوئی، تہجد دا وقت ہویا ہے، تہجد پڑھنے واسطے ماں بیدار ہوئی، جس وقت ویکھیا تو بیٹا سرانے کھڑا، فرمایا بیٹا تو ایتھے ہی کھڑا ہے؟ کہتے ہیں ہاں اماں جان تسا پانی منگیا سی میں لے کے کھڑا، آپ پانی حاضر ہے۔ جس وقت ماں نے ویکھیا کہ بیٹا اتنا فرما بردار ہے، ماں نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کیتی، اے اللہ میرے اس بیٹے نو جو چاہتا ہے وہ مقام عطا فرما دے، اے اللہ میں اپنے بیٹے تے خوش ہو گئی ہاں، تو بھی اندے تے خوش ہو جا۔ اور جس آپ فرماندے ہیں کہ جدوں میری ماں نے میرے واسطے دعا فرمائی، جو منظرہ مجاہدے کر کے، ریاستہ کر کے، عبادتہ کر کے، محنتہ کر کے جو مقام مینو حاصل نہیں ہو سکیا سی، او میری ماں دی ایک دعا نے اللہ تعالیٰ نے مینو عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس واسطے فرمایا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں، تے جس دے پلے عمل نہ کائے او کرے زیارت ماں دی، تے رب رسول نہ اس تیرا دے، جو کرے نا عزت ماں دی، تے ماں دی قدر اویس پہچانے، جنہیں جانی عظمت ماں دی، تے آدم نہیں صحابی بنے چھڑ کے خدمت ماں دی۔
آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین دے نال پیار کرنا، حسن سلوک کرنا، اس دا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بیٹا، جو شخص اپنے ماں باپ نو محبت دی نگاہ نال انہاں دی زیارت کرے گا، اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے نے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی شخص ایک دن وچ 100 واری اپنے ماں باپ نو محبت دی نگاہ نال ویکھے، فرمایا کہ اللہ اس تو بھی بڑا کریم ہے، اللہ 100 حج دا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ کئی صحابی آئے نے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب تو بہترین عمل کی ہے؟ فرمایا ماں باپ نال پیار کرنا۔ سب تو بڑی نافرمانی کی ہے؟ فرمایا والدین دی نافرمانی کرنا۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ شخص حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور میں جہاد تے جانا ہے۔ آپ نے فرمایا تیری ماں گھر موجود نہیں ہے؟ کہتے ہیں جی موجود ہے۔ فرمایا جا ان دی خدمت کر، اللہ تینوں جہاد تو زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ ایک آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ صحابی حاضر ہوئے نے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری منت سی کہ اللہ تعالیٰ مکہ فتح فرما دے وے تو میں بیت اللہ شریف دی چوکھٹ نو چوماں گا۔ آپ نے فرمایا جا اپنے باپ دے پیشانی نو چوم لے۔ ایک اور صحابی رسول حاضر ہوئے نے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں منت منی سی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، میں جنت دے دروازے نو چوماں گا اور میں حور دی پیشانی نو چوماں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جا اپنے باپ دی پیشانی نو چوم لے، اپنی ماں دے قدماں نو چوم لے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ماں باپ تو حیات ہی نہیں نے، یہ حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جا انہاں دی قبراں تے چلا جا، باپ دی قبر نو سراندی نو چوم لویں، ماں دی قبر نو پواندی نو چوم لویں، اللہ تعالیٰ تینوں اجر عطا فرما دے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت کسے دے والدین دے اولاد تے 4 حق نے، جس وقت وہ حیات ہون انہاں دی خدمت کرے، جس وقت وہ فوت ہو جان انہاں نو غسل، دفن، کفن انہاں دا اہتمام کرے، پھر انہاں دے واسطے استغفار دی دعا کردہ رہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دوڑے باپ دے دوست ہون یا دوڑی ماں دیاں سہیلیاں ہون انہاں دے نال بھی پیار کرے، انہاں دا بھی ادب کرے، انہاں دا احترام کرے، اللہ تعالیٰ اے بھی اولاد دے حق کے شامل فرمایا ہے۔ دعا ہے خلق کائنات عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔